Alhamdulillah. Can you hear me in the back, please? All right, thank you very much. When I just entered in the hall, I heard someone talking in English. So I thought the main language is English. I would like to ask a question from you. How many of you don't understand Urdu? Is there anyone who does not understand Urdu? No one? تو پھر ہمیں تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب لوگ اردو سمجھ سکتے ہیں. اور دیکھیے میں پنجابی اسپیکنگ ہوں. جی ہاں میں پنجابی اسپیکنگ ہوں اور جب میں کچھ سوچتا ہوں تو میں پنجابی میں سوچتا ہوں, پھر میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. پھر اگر میں کہیں انگریزی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں آسٹریلیا میں پڑھاتا رہا ہوں, FRCS میں نے انگلینڈ سے کیا ہے, تو میں پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں انگریزی میں. تو ایسا کرنے میں جو مفہوم ہے وہ بہت زیادہ بیچ میں ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس یہ پرابلم نہیں ہے, ہم انشاءاللہ اردو میں ہی بات کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا, محمد علی صاحب کا, مصطفیٰ صاحب کا اور امن بی بی کا. تو امن کا نام تو امن ہے لیکن میں نے ان کو بہت ہی فائٹر اور جنگجو پایا, اور جس طرح انتھوزیزم کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ انگیج کیا اور یہ ساری چیزیں کیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ماشاءاللہ شی از اے فائٹر. تو سلائڈ پلیز, پریزنٹیشن پلیز. میرے ہاتھ میں تو ہے لیکن ہاں اوکے. تو یہ میرا مختصر تعارف ہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. میں نے پاکستان سے فیلوشپ کی تھی, پھر میں نے UK سے فیلوشپ کی, میرے پاس امریکن فیلوشپ بھی ہے, اور میں پڑوسی ملک سے بھی ایک مجھے آنرری فیلوشپ ملی تھی لیپروسکوپک سرجری میں. اور یہ کچھ ادارے ہیں جہاں میں مختلف کام کرتا رہا. تو بہرحال خیر اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جو آگے بیٹھے ہیں سب سے تو نہیں پوچھ سکتا. آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ابھی اگلے 1 گھنٹے میں کیا بات کروں گا آپ سے؟ اوکے, موٹیویٹ. چلیں یہ تو ایک جنرلائز بات ہوئی. اسپیسیفکلی آپ کے ذہن میں کیا بات ہے کہ ہم کیا بات کریں گے؟ اپنی سٹوری سناؤں گا. اوکے, نالج پہ بات کریں گے. اچھا, اصل میں جب ہماری میٹنگ ہوئی اس سے پہلے, زوم میٹنگ ہوئی محمد علی صاحب سے, مصطفیٰ صاحب سے اور امن سے, تو اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اسی موضوع پر بات کریں گے, رائز ابو. اور جو اس کا سب تھیم ہے وہ ایک ایسی ضرورت ہے جو میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور ہم اس ضرورت پر بات کریں گے. ایز این انڈیویجول, ایز اے ممبر آف دس کمپنی, ایز اے ممبر آف دس سوسائٹی اینڈ ایز اے ممبر آف دس پلانٹ. تو ہماری ایک سب سے بڑی ضرورت ہے, میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالتا, اس ضرورت کا نام ہے گروتھ. ہم جب 6ٹھی 7ویں 8ویں میں پڑھتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیپٹر تھا بایولوجی میں جس میں تھا زندہ چیزیں اور بے جان چیزوں میں فرق. کہ زندہ سانس لیتی ہیں, بے جان سانس نہیں لیتی, زندہ ریپروڈیوس کرتی ہیں, بے جان ریپروڈیوس نہیں کرتی. اور اینڈ میں ایک باٹم لائن تھی جو جیسے ایکسل شیٹ میں آخری شیٹ ہوتی ہے کہ جو اوکے بیٹا اوکے, کہ وہ یہ تھا کہ جو زندہ چیزیں ہیں وہ گرو کرتی ہیں جبکہ ڈیڈ چیزیں گرو نہیں کرتی. تو لہٰذا یہ جب آپ نے رائز ابو کہا تو ایکچولی اس کے نیچے ہڈن مطلب یہ ہے کہ ہم گرو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو میں اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے 30-40 منٹ میں کوشش کروں گا. ایک میری بہت بڑی مشکل اور چیلنج ہے کہ مجھے یہ پتہ لگا, محمد علی صاحب نے بتایا کہ آپ سارے لوگ ہائی اچیورز ہیں, اب سب لوگوں کی سکسیس سٹوریز ہیں, آپ سب لوگ آلریڈی بڑے سمجھدار ہیں اور کسی ایک لیول پر آپ پلیس کرتے ہیں اپنے آپ کو. ایسی صورت میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے بھی کچھ چینج ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ میں تو آلریڈی کامیاب ہوں اور جو کچھ میں نے ورلڈ ویو بنایا ہوا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ورلڈ ویو ہے. تو میں اس ڈسکلیمر کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا بالکل دعویٰ نہیں ہے کہ میں آپ کے ورلڈ ویو میں کچھ اضافہ یا کچھ کمی کرنا چاہوں گا. میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو گروتھ کے متعلق ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا, آپ کی کمپنی جو مجھے ان سے گفتگو سے اندازہ ہوا یہ گروتھ پر یا رائز ابو پر کیوں بات کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ایز اے کمپنی دے وانٹ ٹو گرو. آبویسلی EFU کو جو چلا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں ہماری کمپنی گرو کرے. اچھا, لیکن ایک ریئلائزیشن جو پچھلے 10-20 سال میں کارپوریٹ سیکٹر میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کمپنی کی گروتھ کسی صورت ممکن نہیں ہے جب تک کمپنی میں کام کرنے والوں کی انڈیویجول گروتھ نہ ہو. اگر ہم میں سے ہر ایک شخص کی, میں بھی اپنے آپ کو EFU کا ایک ون آف دا فیملی ممبر پرزیوم کرتے ہوئے یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر ایک کی گروتھ نہ ہوئی
اور اس سے مراد آپ نہیں ہیں صرف، اس سے مراد صرف امن یا محمد علی صاحب نہیں ہیں، اس سے مراد وہ شخص بھی ہے جو دروازہ کھولتا ہے جب محمد علی صاحب اندر آتے ہیں، اور وہ جو ان کے ٹیبل کے اوپر کپڑا مارتا ہے وہ بھی شامل ہے. وہاں سے لے کر چیف ایگزیکٹو تک جب تک وہ انڈیویجولی گرو نہیں کرے گا تو ریئل ٹرمز میں کمپنی گرو نہیں کرے گی. رائٹ؟ اچھا، دوسری اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے اب سے 20 سال پہلے یہ بات نہیں سوچی جاتی تھی، اور اس کا اگر ہمیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم اس بات کو گریسپ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. وہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے، ہمارے آباء جس مراد میرے نانا دادا وہ نہیں، 70,000 سال پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ ہنٹر تھے. تو ایک ہنٹر کو چاہیے تھا مسلس، کوئی ایک انسٹرومنٹ، کوئی پتھر، کوئی نیزہ، اس طرح کا انسٹرومنٹ، مے بی ہز اسپاؤس، اور ہر اسپاؤس، یا وہ اکیلا. تو اس نے آرام سے ایک جانور کو مارنا ہے اور اس کو لے کے آ جانا ہے اور اس کو کھا لینا ہے، پکا کے یا کچا، کیونکہ پکانے کی بات ذرا دیر میں شروع، کیونکہ آگ جو تھی وہ ڈومیسٹیکیٹ نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو بھی یہ روزگار کا کام تھا، جو بھی یہ کمپنی تھی، اس کمپنی کی گروتھ کا جو پرسپیکٹو تھا وہ صرف 24 گھنٹے تھا، اور سردیوں کا موسم ہو تو میں بھی 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے. اس کے بعد اگلے دن پھر یہ کچھ کرنا پڑتا تھا. اس کے لیے سوائے مسل پاور کے اور کوئی ایکسٹرا سکل نہیں چاہیے تھی. اس کے بعد ایک بہت ہی مارکۃ الآراء چینج آئی ہیومن ہسٹری میں، جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے، اور وہ اتنی بڑی چینج تھی جس نے کہ انسان کی پوری لائف کو چینج کر دیا، اور وہ تھی ڈومیسٹیکیشن آف فائر. اس سے پہلے انسان دیکھتا تھا پہاڑوں پر آگ لگتی تھی، درختوں میں آگ لگتی تھی، لیکن آگ اس کے قابو میں نہیں تھی، وہ خود آگ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. اور جو ہی اس نے آگ کو کنٹرول کیا تو ہیومن سیولائزیشن کے اندر ایک بہت زبردست چینج آئی. اگر آپ نے یووال نووا ہرارے کی کتاب سیپینس پڑھی ہو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے تمام پڑھے لکھے لوگوں کو اور اپنے بچوں کو ضرور پڑھانی چاہیے، جو کہ ہسٹری آف ہیومن بینگ ہے، تو اس میں اس نے یہ بتایا کہ جب آگ ڈومیسٹیکیٹ ہوئی تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو چبانے کا ٹائم تھا وہ کم ہو گیا. چمپینزی جو کہ ہمارا کزن ہے، اگر ہم ایوولوشن کی تھیوری کو دیکھیں تو وہ تقریباً 18 گھنٹے چباتا ہے، 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے چبانے میں خرچ کرتا ہے، جبکہ ہیومن اگر وہ بہت پیٹو نہ ہو تو اراؤنڈ 1 آور اینڈ 50 منٹ وہ چباتا ہے. ایسا کرنے سے ہیوج انرجی کنزرو ہوئی، انٹسٹائن جو پہلے بہت بڑی تھی وہ چھوٹی ہو گئی کیونکہ اس کا کام کم ہو گیا، اور بلڈ سپلائی برین میں زیادہ گئی، اور انسان ہائر تھاٹ کو سوچنا شروع کر دیا اس نے، اور اس کے اندر آؤٹ آف باکس سولوشن، کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ، اس طرح کے ایشوز اس کو، تو یہ ایک زبردست چینج ہوئی. اس کی وجہ سے جو نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ صدیوں تک جاری رہی وہ تھی ایگریکلچر ایج. اس آگ کے ڈومیسٹیکیٹ کرنے کے بعد جب ایگریکلچر ایج آئی تو اب اسکل سیٹ زیادہ چاہیے، اب کچھ عقل بھی چاہیے، کچھ تھوڑی سی پلاننگ بھی چاہیے، کچھ ڈسٹریبیوشن آف لیبر بھی چاہیے. عورتیں ذرا فزیکلی کمزور ہوتی ہیں ریلیٹیولی، ناٹ نیسیسریلی. وہ خواتین کام کر رہی تھی تو میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ دے ور سو انتھوزیاسٹک، منزہ اینڈ ادر گرلس. تو میں سوچ رہا تھا کہ جب میں یہ بات کہوں گا تو میں بالکل بریکٹ میں کہوں گا تو ماشاء اللہ ہماری بچیاں بھی آج کل برابر کی ہیں، لیکن نسبتاً نازک ہیں. تو اس لیے جو گھر والے کام تھے وہ عورتوں کے ذمے، باہر والے کام مردوں کے ذمے. تو یہ ڈسٹریبیوشن آف لیبر شروع ہو گئی اور ایک خاندان کا نظام شروع ہو گیا. اس کے بعد ایک اور ہیومن ہسٹری کے اندر ریولوشن آیا. کوئی گیس کر سکتا ہے وہ کیا ریولوشن ہوگا؟ اس کو ذرا بیسکس میں ذرا جائیے. ویری نائس. جو پہیا ایجاد ہوا، دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بڑی عام سی بات ہے، مگر آپ امیجن کریں کہ اس میز کو اٹھا کے لے کے جانا ہو باہر بغیر پہیے کے تو کتنا مشکل ہوگا. لیکن اس سارے میز کو 2 پہیوں کی ریڑھی کے اوپر رکھ کر آپ بڑے آرام سے ویل آؤٹ کر کے باہر لے جا سکتے ہیں. جو ہی پہیا ایجاد ہوا، ٹرانسپورٹیشن، انڈسٹری اور یہ تمام چیزیں شروع ہوئیں اور ہم انڈسٹریل ایج کے اندر چلے گئے. جب انڈسٹریل ایج میں گئے تو پتہ لگا کہ ہنٹر ایج والا بندہ تو جتنا کام کرتا تھا تو وہ بس 48 گھنٹے کے لیے کافی ہوتا تھا. ایگریکلچر ایج والا بندہ کا جو کچھ وہ ییلڈ تھی وہ 6 مہینے تک چل سکتی تھی. لیکن انڈسٹری ایج میں پتہ لگا کہ آپ کی 2 مربع زمین ہے، اس کی نسبت آپ نے 1 کنال میں اگر ایک انڈسٹری لگا لی تو آپ اس سے 20 گنا، سینکڑوں گنا زیادہ کما سکتے ہیں.
جب ہیومنز انڈسٹریل ایج میں گئے تو انسانوں کو گورن کرنے کے لیے جو اسکل سیٹ تھا وہ چینج کرنا پڑا، اور اس اسکل سیٹ کا نام وہ ہے جو ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے، جسے ہم مینجمنٹ کہتے ہیں. کیونکہ مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹریل ایج میں جو وائٹل چیز ہے نا، جو سینٹرل پلر ہے، وہ پرزا ہے. انڈسٹریل ایج کا جو مین بیک بون ہے وہ پرزا ہے. ایک پرزا، کسی بھی مشین کا ایک پرزا. اگر وہ پرزا کام کرتا رہے گا تو پورا انڈسٹریل امپائر کام کرتا رہے گا. اس پرزے کو صحیح چلانے کا نام مینجمنٹ ہے. اور بہت سارا لٹریچر آپ دیکھیں گے، وہ مینجمنٹ لٹریچر آج سے 20-30 سال پہلے مینجمنٹ کی ورکشاپ آف مینجمنٹ، ورکشاپ مینیجرز کہا جاتا تھا. اچھا، اس مینجمنٹ کا جو بیسک پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ پرزا ٹھیک کام کرے. پرزا از نمبر 1. اس میں انسان اور کام کرنے والا بھی ایک پرزا ہی تھا، اور جو پرزے کو چلانے کا اصول ہے وہی انسان کو چلانے کا اصول تھا. پرزے کو چلانے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اف اٹ اسکویکس، چو 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 کرنے لگ جائے تو آپ اس کو گریس دیں. پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کو ذرا مرمت کریں، اس کی ٹھوکیں. پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کی فردر ریپیئر کریں. پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو ریپلیس کر دیں، کسی اور جگہ پہ ادھر کا لگا دیں، ادھر کا لگا دیں. پھر بھی ٹھیک نہ ہو نکال کے پھینک دیں، نیا لگا دیں. اور ایگزیکٹلی اسی پرنسپل کے ساتھ انسانوں کو بھی ڈیل کیا جانے لگا، اور اس کو ہم انڈسٹریل وے آف مینجمنٹ کہتے ہیں. یہ بات دنیا میں تو پچھلے 20-25 سال سے چینج ہو گئی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ابھی بھی آرگنائزیشن مینجمنٹ کے پرنسپلز پر چل رہی ہیں، جس میں ہیومن بینگز از جسٹ لائک ون پرزا. رائٹ؟ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے، میں ایک ادارے کا ہیڈ رہا ہوں، قائد اعظم میڈیکل کالج کا. ہمیں پتا ہے بغیر کسی پولیٹیکل اس کے ساؤنڈنگ پولیٹیکل، وزیر اعظم صاحب آئے، وزیر اعلیٰ صاحب آئے، ایم ایس کو دیکھا، اس نے صحیح کام نہیں کیا، چادریں ٹھیک نہیں تھیں، اس کو راجن پور ٹرانسفر کر دو، راجن پور والے کو بہاولپور ٹرانسفر کر دو، لاہور کے ایم ایس کو ادھر ٹرانسفر کر دو. یہ ایگزیکٹلی مینجمنٹ کا پرنسپل ہے. یہ پرزا ٹھیک نہیں کام کر رہا ہے، اس کو نکال. ایز ایف ایک آدمی جو کرپٹ ہے، جو بددیانت ہے، یا ایک آدمی جو کیپیبل نہیں ہے، جب وہ بہاولپور کی فضا سے نکل کر راجن پور کی مقدس فضا میں جائے گا تو وہاں جاتے ہی اس کے اندر ایک ایمانی کیفیت طاری ہو جائے گی اور وہ بالکل چینج ہو جائے گا. ایز اف اٹ ول ہیپن لائک دیٹ. اس وے آف مینجمنٹ کو ہم انڈسٹریل وے آف مینجمنٹ کہتے ہیں. اور انڈسٹریل وے آف مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے سب بندے ٹھیک کام کریں، بالکل بندے بن کے کام کریں. 8 بجے آنا ہے، 3 بجے جانا ہے. 2:45 بجے گئے تو تم دیکھ لینا 8:15 بجے کیوں نہیں آئے. کارڈ پنچ 8 بجے انگوٹھا لگانا تھا، 8:15 کا مطلب اگر 5 دفعہ تم نے کیا تمہاری 3 دن کی تنخواہ کٹ جائے گی. یہ جو وے آف مینجمنٹ ہے اس کو ہم انڈسٹریل وے آف مینجمنٹ کہتے ہیں. اور جب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اس سے بیونڈ ایک اور لیول بھی ہے تو یہی سکسیسفل تھا. مجھے یاد ہے ہمارے جو پروفیسر تھے، جب ہم راؤنڈ کرتے کہتے پروفیسر صاحب آ گئے. پروفیسر صاحب کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ابا جان آ گئے ہیں، اب کوئی سانس نہ لے. اور پروفیسر صاحب نے آ کے ضرور 2-4 کی بے عزتی کرنی ہوتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ بہت زبردست ان کی مینجمنٹ ہے، یہ تو لوگ ان کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے جب پروفیسر صاحب آتے ہیں، اور سو آن اینڈ سو فورتھ. رائٹ؟ لیکن پچھلے 10-20 سال میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ انسان انڈسٹریل ایج سے ایک اور ایج میں شفٹ ہو گیا ہے جس کا نام ہے نالج ایج. اور ہم اس وقت اس ایج میں جی رہے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک زمانے میں جس کی فیکٹریاں زیادہ تھیں اس کے پاس پیسہ زیادہ تھا. ہینری فورڈ امیر آدمی تھا، ٹاٹا امیر آدمی تھا، برلا امیر آدمی تھا. یہ لوگ امیر آدمی تھے. اب آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی اس سویٹ کے برابر بھی کوئی چیز نہیں بناتا. یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس ٹیشو پیپر کی جیسی بھی کوئی چیز نہیں بناتا. اور وہ فیس بک کا مالک ہے. اور جتنی دیر ہم گفتگو کر رہے تھے اتنی دیر میں وہ سو رہا تھا کیونکہ امریکہ میں رات ہے، اور اتنی دیر میں ملینز آف ڈالرز اس کے اکاؤنٹ میں داخل ہو چکے ہیں. اور ان میں سے کافی سارے ڈالر میری اور آپ کی فیس بک یوز کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کے خدمت گزار یہاں سرینا ہوٹل کے شیش محل میں بیٹھ کر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا رہے ہیں. اسی طریقے سے
امیر آدمی کون ہے؟ جو کہ نالج کریٹ کر رہا ہے. یہ بحث الگ ہے کہ وہ علم نافع ہے یا نہیں, ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے, مگر جو بھی انفارمیشن کریٹ کر رہا ہے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو پاکستان کے چینلز ہیں, مجھے تھوڑا سا تعارف ہے کچھ لوگوں سے, مجھے کسی نے, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کسی نے بتایا کہ ایک حسب حال پروگرام ہے نا جس میں وہ عزیزی آتے ہیں, اس پروگرام میں جو ایک گھنٹے کا پروگرام ہے, ایکچولی وہ 40 منٹ کا پروگرام ہے اور 20 منٹ کے اشتہار ہوتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں 40 منٹ کی انٹرٹینمنٹ کی جا رہی ہے, اصل میں ہمیں 20 منٹ کے اشتہار دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. اور 40 منٹ کی انٹرٹینمنٹ درمیان میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور اس انٹرٹینمنٹ میں سے مجھے 3 مہینے پہلے کے ریٹ پتہ ہیں کہ 20 سیکنڈ کے اشتہار کا 60,000 ریٹ ہے. تو آپ 20 منٹ کو 20 سیکنڈ کے سیگمنٹ سے ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 34 لاکھ روپے بنتے ہیں. تو ایک گھنٹے میں 34 لاکھ روپیہ جنریٹ ہو رہا ہے. اس ایک گھنٹے کے پروگرام کے نتیجے میں کیا کوئی کھانے کی چیز پکی, کیا کوئی بٹن بنے, کوئی کپڑا بنا, کوئی الیکٹرک بلب بنے, کوئی گلاس بنا, کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں بنا. 34 لاکھ روپیہ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وی آر ناٹ لیونگ ان ہنٹرز ایج, وی آر ناٹ لیونگ ان ایگریکلچر انڈسٹریل ایج, وی آر لیونگ ان نالج ایج. تو جو بات میں آپ سے عرض کرنے کے لیے آیا ہوں وہ یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اب یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر آپ بہت زبردست مینیجر ہیں, یعنی اتنے زبردست مینیجر ہیں کہ آپ کی ایکسل شیٹ ایکسلنٹ ہوتی ہے, آپ کا ڈیوٹی راسٹر زبردست ہوتا ہے, سب لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور بالکل ٹائم پر آتے ہیں, تو ہیومن پوٹینشل کا میکسیمم 60% آپ نکال سکتے ہیں. مگر جب سے ہم نالج ایج میں آئے ہیں ہمیں یہ پتہ لگا اگر ہم مینجمنٹ کی بجائے ایک اور کام کریں گے تو آپ ہیومن پوٹینشل کا گیس کریں گے کہ میں اس کا نام پہلے بتا دیتا ہوں, اسے ہم کہتے ہیں لیڈرشپ. انسٹیڈ آف مینجمنٹ اگر ہم لیڈرشپ کے پرنسپلس کو فالو کریں گے تو ہیومن پوٹینشل کا پہلے مینجمنٹ کے ساتھ 60% کر سکتے تھے. آپ گیس کریں ایک کہ اگر ہم لیڈرشپ کے پراپر طریقے سے کریں تو ہیومن پوٹینشل کا کتنا پرسنٹ نکال سکتے ہوں گے؟ ایکسیلنٹ. میرا خیال تھا کہ آپ لوگ کہیں گے 100%. سر نے بالکل کہا 200%. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ 200% از این انڈر ایسٹیمیشن تو آئی ول بی رائٹ. اس لیے کہ جو ہیومن پوٹینشل کی نہ ختم ہونے والا پوٹینشل ہے آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ واقعہ ہوا 1965 میں کہ ٹینک آ رہے تھے, ان ٹینکس کو ہینڈل کرنے کا ہمارے پاس کوئی اینٹی ٹینک ڈیوائس نہیں تھی. یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ لوگ بام باندھ لیں اور ٹینک کے نیچے اپنی جان دے دیں. اور یہ بات مجھے ایک ایکس آرمی مین نے بتائی, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوتھینٹک بات ہوگی, سینئر آدمی بتائے. اس نے کہا کہ میں اس محاذ پر موجود تھا, ان میں سے ایک لڑکا تھا جو کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا. اس نے کہا کہ میں باندھوں گا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ تم تو ینگ آدمی ہو یار, تمہاری تو عمر تھوڑی سی ہے, تم تو 20s میں ہو, تو تم مت جاؤ. اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے, میں نے وعدہ کیا تھا, میں نے فورسز میں آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں تو اپنی جان, مجھے تو موقع مل گیا اللہ کی جان دینے کا. تو اس نے اس طرح انسسٹ کیا کہ وہ سم ہاؤ ہی کنونس اینڈ ہی واز ون آف دا پرسنس جو ٹینک کے نیچے بم باندھ کے وہ چنڈا میں گیا تھا اور ٹینک بلاسٹ ہوئے تھے. اور وہ جو لڑکا تھا اس کی شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے اور اس کی بیوی 2 مہینے کی پریگننٹ تھی. مجھے آپ بتائیے اس کا دماغ خراب تھا. لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ تم کیوں مرتے ہو بھائی, اور ہیں لوگ مرنے والے. اس کے اوپر کوئی آرڈر بھی نہیں تھا. تو جیسے آپ نے 200% کہا, 200 نہیں سر, ملینز ٹائم پوٹینشل بھی انسان, جتنی تنخواہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کو ملتی ہے اس تنخواہ پر کوئی اپنے ناخن بھی کٹوانے کو تیار نہ ہو. اس نے کہا میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں. ایک ایسا شخص جس کی بیوی 2 مہینے کی پریگننٹ ہے اور جس کی شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں. تو اس لیے جب ہم ایکچولی انسانوں کو اس پیرامیٹر میں جج کرتے ہیں کہ انسان ایکچولی صرف باڈی نہیں ہے, انسان ایک مائنڈ ہے, انسان ایک ہارٹ ہے اور انسان ایک اسپرٹ ہے. اور ایکچولی جو دنیا میں انقلاب آیا ہے وہ یہی سمجھنے میں آیا ہے کہ جب تک ہم مینجمنٹ کے اصولوں کے طور پر کمپنیوں کو چلاتے رہے ہیں ہم انسانوں کو باڈی یا زیادہ سے زیادہ مائنڈ سمجھتے رہے ہیں کہ بھئی یہ مائنڈ ہے, یہ مائنڈ سپیریئر مائنڈ ہے کیونکہ اس کی یہ سکلز زیادہ ہیں. یہ ہمارا سپیریئر مائنڈ ہے کیونکہ اس کے اندر یہ والی سکل زیادہ ہے.
لیکن اب میرے بہت ہی پیارے بہنوں اور بھائیوں دوستوں، اب انسانوں کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ کسی بھی انڈسٹری کو رن کرنے کے لیے، کسی بھی کمپنی کو رن کرنے کے لیے، کسی گھر کو رن کرنے کے لیے اور کسی معاشرے اور ملک کو رن کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ سارے لوگ صرف فزیکل اینٹیٹیز نہیں ہیں. یہ فزیکل اینٹیٹیز ہیں، انٹلیکچوئل اینٹیٹیز ہیں، ایموشنل اینٹیٹیز ہیں اینڈ اسپرچول اینٹیٹیز ہیں. جب ہم اسپرچول کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے نماز پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، اس کی داڑھی ہوگی، تہجد پڑھتا ہوگا، تسبیح پھیرتا ہوگا. یہ سب باتیں بہت ضروری اور اچھی ہیں، مگر یہاں اسپرٹ کی ٹرم جو ایک مشہور شخص ہیں جن کی کتاب ہے 7 ہیبٹس، اسٹیفن کووی، یہ اسپرچویلٹی کی ٹرم ایکچولی ان سے لی گئی ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اسپرچویلٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک باڈی اپنی ذہانت کے ساتھ ایموشنز کو سنبھالتے ہوئے جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے. کیوں کا جواب از ایکچولی اسپرچویلٹی، وائی آئی ایم ڈوئنگ اٹ. لہٰذا یہ تو اس کا تھا تمہیدی بات کہ ہم ایکچولی یہاں یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اور کسی بھی آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے ہم اب انڈسٹریل وے کے ساتھ کنڈکٹ نہیں کر سکتے. کرنا چاہیں گے تو ہماری گروتھ نہیں ہوگی. جو ہم نے پہلے کہا ہے گروتھ کا پوٹینشیل بہت کم ہوگا. اگر ہمیں یہ والی بات سمجھ میں آ جائے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں فردر آپ سے کچھ انشاءاللہ گزارش کروں گا. تو لہٰذا یہ جو کانسیپٹ تھا نا، باس ورسز سبارڈینیٹ، ابا جی آ گئے ہیں، اب سانس نہیں لینا. دس ہیز ٹو بی چینجڈ ٹو ٹیم ود کامن ویژن اینڈ مشن. اور اس کی مثالیں دنیا کی آرگنائزیشنز ہیں. میرے ایک عزیز ہیں جو گوگل میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی. یہ وقت کم ہے تو انہوں نے جو کچھ میں یہ باتیں کر رہا ہوں ایگزیکٹلی یہ چیز انہوں نے بتایا کہ گوگل میں ہوتی ہے. ایکچولی پتہ نہیں ہوتا بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے. کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کھڑا ہونا ہے کسی اور کے لیے. سب ایک دوسرے کو فرسٹ نیم سے بلا رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوتا تمہاری ڈگری کون سی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا تو میں گیا، تم نے میرا دروازہ کیوں نہیں کھولا. اس لیے کہ ایکچولی وہ باس اور سبارڈینیٹ کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا، وہ ایک ٹیم کا ریلیشن ہوتا ہے جن کا ایک کامن مشن ہوتا ہے. رائٹ. تو آپ کی کمپنی کی کانٹیکسٹ میں اس دن میں نے محمد علی صاحب سے پوچھا تھا، تو سر آپ کا وہ یاد ہوگا، آپ کو لکھا ہوگا کہ آپ کی کمپنی کا ویژن کیا ہے. یا ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا. میں بیٹا آپ سے رینڈم پوچھوں، آپ کی لائف کا ویژن کیا ہے؟ مائک پلیز. اگر آپ اجازت دیں تو، اگر اف یو تھنک کہ نہیں تو پلیز بتائیے. گرو کرنا. اچھا دیکھیے، جب ہم اپنا کوئی ویژن وغیرہ بتاتے ہیں نا، دس شوڈ ناٹ بی اے سبجیکٹو ٹرم. جیسے میں مثال دیتا ہوں، کیا میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں، اٹ از نتھنگ. ہاں میں یہ کہوں میں 4 کلومیٹر بھاگا کروں گا، میں فزی ڈرنکس نہیں پیوں گا، میں 2 گھنٹے جم میں جاؤں گا، یعنی آبجیکٹو ٹرمز کے اندر. تو آپ آبجیکٹو ٹرمز میں مشن بتائیے. اگلے 10 سال میں یہ کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ نہیں بتانا چاہیں تو اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ. اوکے، آپ سوچئے کوئی والنٹیئر ہے جو اپنا ویژن بتا سکے کہ میرا ویژن زندگی کا یہ ہے. سر یہ بھی سبجیکٹو ہے. آبجیکٹو ٹرم میں کچھ بتائیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں میکسیمم اچیومنٹ کیا ہوتی ہے نا. جی پلیز. سر مائی نیم از حسنین سمرو. میرے جو آبجیکٹو جو ویژن اور مشن ہے میں کہ الحمدللہ جو میرے 2 بچے ہیں، ایک ڈاٹر ہے، ایک میرا بیٹا ہے، تو ان کی اعلیٰ تعلیم اور ان کے اچھے مستقبل کے حوالے سے اس پلیٹ فارم پہ میں آیا ہوں. وہ گروتھ کریں گے تو الٹیمیٹلی میں اور میری فیملی گروتھ کرے گی. یہ میرا ویژن ہے. ویری نائس، تھینک یو. اینی ون ایلس پلیز. جی. اوکے، سیلف سیٹسفیکشن بھی ایکچولی سبجیکٹو ٹرم ہے. اوکے، آبجیکٹو ٹرمز میں جیسے انہوں نے کہا کہ ان کا میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، فار ایگزامپل بیٹی کمپیوٹر ایکسپرٹ بن جائے، بیٹے اور بیٹی کی اچھی جگہ پر شادی ہو جائے، بہت رسپیکٹیبل طریقے سے ہم رہنا شروع کر دیں، تو میں پھر سمجھوں گا کہ میرا ویژن پورا ہو گیا. یہ کہا نا آپ نے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی. کوئی اور دوست ایک بس. جی پلیز ذرا زور سے بولیے پلیز.
ओके, नेक्स्ट ईयर इन्होंने इस डाइस पर स्पीच करनी है. सर इनका विजन हम अभी ना पूरा कर दें? अरे भाई कोई बड़ा विजन रखो, स्पीच तो भी करवा देते हैं आपको. थोड़ी देर के बाद ये सब लोग चले जाएंगे, अब मगरिब के बाद आके यहाँ 5-6 घंटे खड़े होकर स्पीच पीछे करते रहना, कोई नहीं रोकेगा आपको. लवली, वेरी नाइस. सो वी विश लक फॉर यू. देखिए जो बात मैं आप अर्ज करना चाहता हूं, मैं अब मोहम्मद अली साहब से कहूंगा कि प्लीज आप अपनी कंपनी का विजन हमें बताइए. अच्छा, विजन जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट? तो हाँ. और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी है और हमारा डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी है. और वो विजन जब बना था तो उस वक्त ये था कि इट हैड टू बी अ वेरी ऑडिशियस गोल. ऐसा गोल जो शायद एक आम आदमी को देखने में लगे कि शायद अचीव ही नहीं हो सकता. okay. लेकिन हमने कहा कि नहीं, ठीक, दैट शुड बी आवर विजन. और वो ये था कि वी वांट टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टफुल सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. तो सक्सेसफुल और ये सब अपनी जगह पे, लेकिन वर्ल्ड का लफ्ज़ इसलिए डाला गया कि बीइंग अ लोकल पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, विजन ये है कि हम ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हों. वेरी नाइस. तो वहाँ से इट वाज अ मच बिगर विजन. एक तो सर मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूं कि विजन हमेशा वेग ही होता है. विजन जो है वो कभी भी स्पेसिफिक वो नहीं होता, मिशन स्पेसिफिक होता है. अच्छा, मैंने ये सारी कहानी आपसे इसलिए अर्ज की कि जैसे वो सर का एक अपना पर्सनल विजन है, इनका एक अपना पर्सनल विजन है, एक कंपनी का एक विजन है, लेकिन इफ यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ एज EFU फैमिली, तो आपका जो भी पर्सनल विजन है दैट हैज टू ओवरलैप partially at least with your company's vision. अगर आप इस कंपनी के विजन को आपके अपने विजन के ऊपर कुछ ना कुछ सुपर इंपोज नहीं कर रहे, तो एक्चुअली अगर आपकी ग्रोथ हुई भी तो वो आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ होगी, जिसके नतीजे में जरा आपको तनख्वाह ज्यादा मिली और आपके 3 महीने का नोटिस हुआ तो आप 3 महीने का नोटिस देके यहां से चले जाएंगे. और जरा सा कंपनी को लगा कि ये बंदा तो जरा थोड़ा सा ठीक नहीं काम कर रहा, तो कंपनी ये कहेगी कि भाई 10 बंदे और दरखास्त लेके बैठे हुए हैं, तो भाईजान आप भी मेहरबानी करके अपने लिए कुछ और रास्ता तलाश कीजिए. मैं आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम आपकी कंपनी, मुझे नहीं पता आपकी कंपनी कैसे रन करती है, मेरी प्रिजम्पशन है जो कि इन दोस्तों से मुलाकात के बाद जो जूम पे हुई, कि आपकी कंपनी, और ये जो कॉन्फ्रेंस भी ये शो कर रही है कि ये सब आप एक लीडरशिप के पैराडाइम के अंदर अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं, मगर इसका जो यार्ड स्टिक वो होगा कि जो जमादार नहीं कहें, जो क्लीनर आपके दफ्तर में, EFU के बहावलपुर के दफ्तर में जो वो करता है ना, उसको इस बात का पता है कि जो हमारी कंपनी है, हमने एक दिन इंशाल्लाह अमेरिका, बरतानिया, फलानों वाली कंपनियों का मैंने बनना है. वो कंपनी हमारी अमेरिका वगैरह के अंदर भी इसका नाम होगा. ये बात उसको भी चाहे इस इतनी सी यानी परसेंटेज में पता हो, मगर वो इस विजन को शेयर करे, तो फिर हम कह सकेंगे कि रियल टर्म्स में कंपनी लीडरशिप पैराडाइम के अंदर रन हो रही है. लिहाजा ये कहा जाता है कि मी के कॉन्सेप्ट से वी के कॉन्सेप्ट में जाना है. अगर कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है तो उसको मी के कॉन्सेप्ट से वी, इंडिविजुअल मीज हैव टू कंबाइन टू बिकम अ वी. ऑब्वियसली उसका एक नीश ऐसा होगा जो इंडिविजुअल आपका होगा. इनके बच्चों वाला जो नीश है वो इनका अपना एक नीश है छोटा सा, लेकिन उस बच्चों वाले नीश के अंदर भी एब्जॉर्प्शन कंपनी से हो रही होगी. कंपनी के विजन में से कोई चीज एक्स्ट्रा प्लॉट हो रही होगी जो कि इनके इस विजन को सेटिस्फाई कर रही होगी, और कंपनी के विजन में से कुछ ऐसी चीज निकल रही होगी जिनकी वजह से उनका ये विजन वो हो रहा होगा. मैं इसको मिसाल के तौर पे आपको ना इससे समझाता हूं. ये है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कि ये है ऊपर सेठ. आपकी कंपनी का सेठ नहीं होगा, एक ग्रुप होंगी ना, मैनेजमेंट होगी. सब लोगों का ये काम है कि ये जो ऊपर है ना बैठा हुआ, इसके पेडिस्टल को हमने ऊपर करना है, जिसके नतीजे में सबको इतना कुछ मिलेगा कि जो गाड़ी डिजर्व करता है उसको गाड़ी मिलेगी, जिसको प्लॉट डिजर्व करता है प्लॉट मिलेगा, जिसको वो ब्लैकबेरी फोन डिजर्व करता है वो फोन मिलेगा, जिसको तनख्वाह मिलेगी वगैरह वगैरह मिलेगा. लेकिन अल्टीमेटली बड़ा साहब का जो पेडिस्टल है वो ऊपर होगा.
لیکن جس پیراڈائم کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ پیراڈائم ہے. کیسے ہوا؟ سوری، یہ پیراڈائم ہے. وہ یہ پیراڈائم ہے کہ یہ جو سٹیج ہے یہ آپ کی کمپنی ہے. اس سٹیج پر ایک اونچی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, ایک ذرا نیچی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک اس سے نیچی کرسی بیٹھا ہوا ہے, ایک موڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک پھٹی پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک یہاں سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ہے. جو سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہے جو آپ کا سب سے ہیرارکی میں لوور ہے. یہ سارے کے سارے بڑی کرسی کو اوپر نہیں کر رہے, یہ سارے کے سارے سٹیج کو اوپر کر رہے ہیں. لہٰذا وہ جو جھاڑو دے رہا ہے اس کی کنٹریبیوشن سے بھی آدھا انچ سٹیج اوپر ہو رہا ہے, اور جو چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے اس کی کنٹریبیوشن سے بھی سٹیج اوپر ہو رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی سٹیج اوپر ہو رہا ہے, ایک کرسی اوپر نہیں ہو رہی, جس کے نتیجے میں سارے اوپر ہو رہے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے جس کانسیپٹ کو ہم ایکچولی لیڈرشپ کا کانسیپٹ کہتے ہیں, جس کو ہم شفٹنگ فرام می ٹو وی کہتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں, اور لیکن اس سارے کو کرنے کے لیے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے, کافی ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر کے ان کو دیکھ کر, کہ صرف وہ آرگنائزیشن اس کانسیپٹ کو اڈیپٹ کر سکتی ہے جس میں یہ دو چیزیں ہوں. نمبر 1, پیسہ ان کی پہلی ویلیو نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پیسہ نہ کماتے ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی فائنینشیل گروتھ راکٹ ہائی نہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان بزنس فلرش نہ کر رہا ہو, مگر بزنس ان کی پہلی ویلیو نہ ہو. پیسہ ایک مین ہو جس کے ذریعے سے کچھ حاصل کرنا ہو. پیسہ ایز سچ الٹیمیٹ پرپز نہ ہو, وہ پرپز کو اچیو کرنے کا ایک ذریعہ ہو. جس آرگنائزیشن کے اندر یہ کانسیپٹ ہو, وہ کانسیپٹ ان کے تمام امپلائیز اپنے پوٹینشیل سے ملینز ٹائم اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں اوور آل بائی پروڈکٹ کے طور پر وہ کمپنی فائنینشلی باقی تمام کمپنیوں سے اوپر ہوتی ہے, مگر سٹل ان کی جو پہلی ویلیو ہوتی ہے وہ پیسہ نہیں ہوتا. پیسہ ایک مین ہوتا ہے پرپز کو اچیو کرنے کا. جیسے یہ اینک ہے, آپ کی اجازت سے, اس اینک کا کیا پرپز ہے؟ کیا پرپز؟ اگر آپ نے دیکھنا نہ ہو, اگر آپ نے دیکھنا نہ ہو, اس کا کوئی پرپز ہے؟ اس کا کوئی پرپز نہیں. اسی طریقے سے پیسے سے کرنا کیا ہے اس کے بارے میں کلیئر پتا ہو تو پھر پیسے کی ویلیو ہے. پیسے سے کرنا کیا ہے اگر یہی نہ پتا ہو تو ایکچولی تو پھر تو پیسہ تو ایک صرف مین ہے نا بس. اس کی ایک بڑی مثال میں نے بہت ورک شاپس میں بتائی ہے کہ آپ نے ایک دریا پار کرنا تھا, دریا پار کرنے کے لیے کشتی نہیں تھی آپ کے پاس. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں, تو آپ نے کہیں سے آپ کو ایک تیشہ ملا, آپ نے اس سے کلہاڑا, آپ نے اس سے لکڑی کاٹی, لکڑی کاٹ کے کہیں سے کچھ اسکل سیکھی, اس کو جوڑ کے ایک کشتی بنائی, اور کشتی پہ بیٹھے تو آپ نے کہا اللہ کا کتنا شکر ہے کہ مجھے یہ کشتی مل گئی, اس کشتی کا میرے اوپر کتنا احسان ہے, سچ اے ویلیوبل تھنگ آئی ہیو کہ میں نے اس کے ذریعے سے دریا پار کر لیا. اب جب آپ نے دریا پار کر لیا تو چونکہ وہ کشتی آپ کو بہت عزیز تھی تو آپ نے اس کو سر پہ رکھ لیا, اور سر پہ رکھ کے آگے کا سفر شروع کر دیا. لوگ کہیں بھائی یہ سر پہ کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا اتنی قیمتی کشتی, اتنی میں نے خواہشوں کے ساتھ لی تھی, اتنی جدوجہد کے ساتھ لی تھی, میں کو سر سے نیچے اتار دوں. تو لوگ کہیں گے کہ کشتی اس وقت تک چاہیے تھی جب تک دریا پار کرنا تھا. جب آپ نے دریا پار کر لیا تو اب تو اس کا پرپس ختم ہو گیا. تو میں صرف اس پر اتنا زیادہ ڈیویل نہیں کرنا چاہتا, اس پر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں وہ تمام آرگنائزیشنز جو گروتھ اچیو کرتی ہیں, فائنینشلی بھی بہت زیادہ, سوشلی بھی بہت زیادہ, اور وہ لیڈرشپ کے پیراڈائم میں کام کرتی ہیں, وہ ہوتی ہیں جن میں پیسہ مینس ٹو اچیو سم تھنگ ہوتا ہے, اور وہ جو سم تھنگ ہے وہ ان کا ویژن ہوتا ہے. منی از ناٹ دا پرپز, منی از اے مین ٹو اچیو دا پرپز. ایک تو یہ بنیادی شرط ہوتی ہے. دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ ان کمپنیز کے اندر انڈیویجول از ناٹ پرپیئرڈ فار انڈیویجول, انڈیویجول از پرپیئرڈ فار دی سوسائٹی, یا انڈیویجول از پرپیئرڈ فار دی کمپنی, انڈیویجول از پرپیئرڈ فار دی آرگنائزیشن. اور اگر آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور کریں تو اس وقت میں ایک سوال پوچھ لوں پہلے آپ سے, آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے پاکستان کے حالات بہت برے ہیں؟ ڈریے مت, نہیں اگر ہے تو ہاتھ کھڑا کیجئے, ڈرتے ڈرتے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں آہستہ آہستہ.
پلیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں تو پلیز ہاتھ کھڑا کیجیے. اوکے, اراؤنڈ 50%. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی تو ایک آرگنائزیشن ہے نا, پاکستان بھی تو ایک اینٹی ہے نا. ایکچولی اگر آپ اس کو توجہ دیجئے تو پچھلے 40 سال میں جو پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ 2 چیزیں پاکستان کی سوسائٹی میں سے نکل گئی ہیں. میری اپنی زندگی میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں, ہم ملتان میں رہتے تھے, ایک صاحب تھے, وہ ایک ایسے محکمے میں کام کرتے تھے جس میں رشوت چلتی ہی چلتی ہے. ان کی 3 بیٹیاں تھیں, ان تینوں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکیں, حالانکہ وہ بہت اچھی شریف لڑکیاں تھیں, پڑھی لکھی تھیں, کیونکہ ان کے ابا کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ان کے ابا جی رشوت لیتے ہیں, کیونکہ وہ اس محکمے میں کام کرتے ہیں. یہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. اور پھر ایسا ٹرن ہوا کہ ہم نے پیسے کو پہلی ویلیو بنایا. اگر سچائی سے آدمی بڑا ہوتا ہے تو ہر بندہ سچا بننے کی کوشش کرے گا. جب یہ پتہ لگ گیا کہ پیسے سے آدمی بڑا ہوتا ہے تو ہر بندہ پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, وہ پیسے چاہے جیسے بھی آئیں, جس کے نتیجے میں وہ تمام لوگ جن کے اختیار میں سرکاری وسائل تھے, بڑے بڑے اوپر کے جو پاور سٹرکچر والے, جب وہ اپنے اس اختیار میں آئے تو ان کا پیراڈائم یہ چینج ہو گیا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, پیسہ از دا فرسٹ ویلیو. لہٰذا انہوں نے سرکاری وسائل کو استعمال کرنے کے سلسلے میں اس رول کو وائلیٹ کیا, اور جس کے نتیجے میں پاکستان یہاں پہنچا. اگر آپ کو میری بات سے ایگری نہیں کرتے, میں اب اس کا ایک ثبوت پیش کرتا ہوں. کسی بھی ادارے کے ساتھ پرائیویٹ لگا لیں, وہ ادارہ اوپر جا رہا ہے, اور کسی بھی ادارے کے ساتھ سرکار لگا لیں, وہ نیچے جا رہا ہے. آپ ایمانداری سے, آپ سارے لوگ اپنے, اور میں بھی, اپنے گریبان میں جھانک کے یہ سوچیں, آج سے 10 سال پہلے آپ کے گھر میں جو سواریاں تھیں اب پہلے سے زیادہ ہوئی ہیں کہ کم ہوئی ہیں؟ آپ کے گھر میں جو کمروں کو ٹھنڈا گرم کرنے کا انتظام تھا, اے سی وغیرہ, ہیٹر وغیرہ, جو 10 سال پہلے تھے اس سے بہتر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ آپ کے گھروں کے اندر ویسے جو فرنیچر, جو سامان, کپڑے شپڑے, آپ کی شادیوں کے اندر اخراجات, آپ کے اپنے جو وارڈروب کے اندر چیزیں پڑی ہیں, وہ 10 سال پہلے جو تھیں اس سے بہتر ہوئی ہیں کہ کم ہوئی ہیں؟ شاید آپ میں سے کوئی بھی ایک آدمی ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ کم ہوئی ہیں. تو ایز این انڈیویجول تو ہم سارے گرو کر رہے ہیں, پھر ہم 2 ہاتھ کھڑا کر کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خسارے میں ہے؟ ایز اے انڈیویجول تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ جس چیز کے ساتھ پرائیویٹ لگا ہے, وی آر ویری اسمارٹ پیپل, وی آر ویری شروڈ اینڈ شارپ پیپل. 3 جہازوں کی ایک ایئر لائن ہے, جناح ایئر لائن. کبھی آپ اس کا اشتہار نہیں آپ کو سنا رہا, آپ اس میں کبھی سفر کر کے دیکھیں, کوالٹی آف سروس. اور ایک ایسی بھی ایئر لائن ہے کہ جن سے آج سے کچھ سال پہلے دبئی کے شیخوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایئر لائن شروع کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ دنیا کی ٹاپ ایئر لائن ہیں, مہربانی کر کے ہمیں کچھ جہاز دیجیے, کچھ ہمیں پائلٹس دیجیے, کچھ ایکسپرٹیز دیجیے, ہم وہ ایئر لائن شروع کریں. اور وہ ایمریٹ شروع ہوئی, اور سعودی عرب ایئر لائن شروع ہوئی. اور جس بڑی ایئر لائن سے انہوں نے وہ مدد مانگی تھی, اس ایئر لائن کا نام آپ کو پتا ہے کیا بھلا؟ PIA, جس کو لوگ مذاق میں کہتے ہیں Perhaps I arrived. Unfortunately. یہ کیوں ہوا؟ پرائیویٹ اسکول, سرکاری اسکول, پرائیویٹ بینک, سرکاری بینک, پرائیویٹ ہسپتال, سرکاری ہسپتال. ایک چھوٹا سا کھوکھا ہوگا آپ کے دفتر کے پاس جس میں لکھا ہوگا TCS, اور پوری دنیا میں وہاں سے سامان جا رہا ہوگا, اور آپ کے شہر میں ایک GPO ہوگا جس میں 20 میں گریڈ کے افسر بیٹھے ہوں گے. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آخری دفعہ خط آپ نے کب پوسٹل سروس کے ذریعے سے کارڈ اور خط بھیجا تھا؟ تو یہ والا جو پرابلم, سوری میں بات سے تھوڑا سا ہٹ گیا, لیکن جو پرابلم ہمارے ملک کا ہوا ہے نا, یہی پرابلم جب آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے تو آرگنائزیشنز کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو پاکستان کا حال ہوتا ہے. اور جو دوسری بات ہوئی ہے کہ انڈیویجول از پریپیئرڈ فار انڈیویجول, فرد کو فرد کے لیے تیار کیا گیا, فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا گیا. فرد کو معاشرے کے لیے تیار. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے ایک بات کی تھی, نو اوفینس, لیکن ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے, انشاءاللہ میں اس کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کراؤں گا. میرا بیٹا میٹرک نہیں کرے گا, میٹرک کو تعلیم ہوتی ہے, او لیول کرے گا, او لیول سے اے لیول کرے گا, پھر 7A لے گا, پھر یہ MD کیٹ کرے گا, پھر یہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں داخل ہوگا, پھر یہ پلیب کرے گا, پھر یہ USMLE کرے گا, پھر یہ امریکہ میں جائے گا. پھر جب میں بوڑھا ہو گیا, جب میرے 2 اسٹینٹ ڈل گئے ہوئے, جب میری بیوی کی ہسٹیکٹمی ہو چکی ہوئی,
میں شوگر کی دوائیاں کھا رہا ہوا, پھر میں کہوں گا اللہ کا میرے اوپر کتنا کرم ہے, میرے 4 بچے ہیں, 2 امریکہ میں ہیں, 1 انگلینڈ میں ہے, 1 دبئی میں ہے, الحمدللہ اللہ کا میرے اوپر کتنا کرم ہوا. یہ میری اور آپ سب کی سٹوری ہے. فرد فرد کے لیے تیار ہوا ہے, فرد معاشرے کے لیے تیار نہیں ہوا. اب کسی بندے سے پوچھیں کہ آپ کے بیٹا کہاں ہے, کہتے ہیں جی دبئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ایز اف کہ ہی ہیز بین گیون الاٹڈ جنت الفردوس. آپ اس کو اپنے دیکھیں, کوئی بندہ آپ کو یہ بتائے آپ کا بیٹا کہاں, میری بیٹی تو کیلیفورنیا میں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یقین کریں آپ کو لگتا ہے کہ یہ حوض کوثر نصیب ہو گیا اس کو. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. لیکن میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ کے بچے امریکہ نہ جائیں گے, میں بالکل نہیں کہہ رہا, میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا. پلیز اس کا یہ مطلب مت سمجھیے گا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 2 پیراڈائم جب تک چینج نہیں ہوں گے, نہ انڈیویجول چینج ہوگا, نہ آرگنائزیشن چینج ہوگی, اور نہ ہمارا ملک چینج ہوگا. ہم شاید نواز شریف وغیرہ جتنے اور لوگ ہیں, زرداری صاحب وغیرہ وغیرہ, ان سب کو تو کچھ نہیں کر سکتے. اپنے اوپر تو اس کو لاگو کر سکتے ہیں نا, اپنے پیراڈائم پر تو لاگو کر سکتے ہیں نا, کہ پیسہ پہلی قدر نہ ہو میری زندگی میں, اور میرے بچے اور میں فرد کے لیے تیار نہ ہو, معاشرے کے لیے تیار ہو. اچھا, ہم تھوڑا سا میں بات سے ہٹ گیا, لیکن مجھے موقع ملا کہ آپ لوگ قابو آئے ہوئے ہیں, تو میرے اپنے سفید بالوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اس اتھارٹی کی بنیاد پر, جو کہ صرف یہی ہے کہ آئی مے ہیو بورن ارلیئر دین یو, اس کے علاوہ تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے, تو میں نے سوچا کہ میں اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ میسج آپ کو دوں. اچھا, اب میں کتنا وقت ہوا ہے بھلا, کچھ بتا سکتی ہیں؟ 15 منٹس. تو اب اس ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایز این انڈیویجول جو ہمیں کوالٹیز چاہیے, وہ میں آپ کو تھوڑی سی ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. بس کوشش کروں گا کہ میں 15 منٹ میں اس کو سم اپ کر دوں. میرا خیال تھا کہ وہ یہ ہے, یہ تبھی ممکن ہے کہ ہمارا کردار ٹھیک ہو, اور میں آپ کو انڈیویجولی ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. دوسرا, ہماری انٹلیکٹ ٹھیک ہو. تیسرا, ہماری ایموشنالٹی ٹھیک ہو. چوتھا, ہماری کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوں. اور 5واں, ہم ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کر سکیں. اور آخری, کہ ہم ایڈورسٹی کو ہینڈل کر سکیں. تو میں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتا ہوں, اور باقی باتیں اگر کوئی, آپ کو گرمی لگ رہی ہے؟ سوری, مجھے بہت لگ رہی ہے. اوکے, سوری. تو میں آپ کو کوشش کروں گا 15 منٹ میں یہ بات ختم کر دوں, اور میں ایک پیج پہ رکھنے کے لیے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ وہ کوالٹیز ہیں کہ اگر ہم ان کو ڈیولپ کر لیں, اور جب میں کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کوگنیٹو لیول پر ڈیولپ کر لیں, یعنی ان کو یاد کر لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. جیسے آپ کے علم میں ہے کہ تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے. تعلیم یہ ہے کہ مجھے اچھے اور برے کا پتہ لگ جائے, یہ تعلیم ہے. تربیت یہ ہے کہ مجھے اچھا اچھا لگنے لگ جائے, اور برا مجھے برا لگنے لگ جائے, یہ ہے تربیت. تو میرا یہ سلائیڈز دکھانے کا مقصد کوگنیٹو لیول پر نہیں ہے کہ یہ چیزیں یاد ہو جائیں. میں کوشش کروں گا کہ میں اس کی اسکل بھی آپ کو, جو جتنا کہ میں جانتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہمبلی شیئر کر سکوں. آپ کے خیال میں کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ A person is characterful, a person is not good, doesn't have a good character. رہن سہن, میل ملاپ, اوکے, ویلیوز, کمیونیکیشن, اوکے. تو میں دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہے, گڈ کریکٹر پرسن وہ ہے جس کو صحیح اور غلط راستے کی پہچان ہو, جس کو ہم ایکچولی مورل کوشنٹ بھی کہتے ہیں. یعنی میرے سامنے جا رہا تھا, 2 راستے آ گئے, اس میں سے صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. لیکن جو چیز میں کہتا ہوں, یہ بات تو کوگنیٹو لیول پر آپ کہیں گے کون سی نئی بات بتائی, یہ کون سا تم نے سپ نکال کے دکھایا ہے ہمیں. لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحیح راستے پر چلنا جتنا بھی مشکل ہو, اور غلط راستے پر چلنے کی جتنی بھی ٹیمپٹیشن ہو, آدمی پھر بھی صحیح راستے کو اختیار کرے, ایسا شخص باکردار شخص ہے. تو ہم اپنے آپ کو نمبر دے سکتے ہیں 10 میں سے. دوسرا, ہمیں حلال اور حرام کا صحیح کانسیپٹ ہو. میرے خیال کے اندر مسلمان ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی فیتھ کو فالو ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک زبردست یارڈ سٹک موجود ہے اپنے کریکٹر کو ماپنے کی, اور وہ ہے حلال اور حرام. یہ پانی آپ کے سامنے پڑا ہے, آپ پینے لگیں تو میں ہلکا سا آپ کو کہہ دوں کہ سر اس میں کوئی نجس چیز ہے,
آپ بھوکے رہ لیں گے 10 دن, آپ اس پانی کو منہ میں نہیں ڈالیں گے, لیکن وہی شخص بہت آرام سے سرکاری نوکری پہ جاتا ہے تو 11 بجے جائے گا, 1:30 بجے واپس آ جائے گا. وہی شخص ٹھیکے میں سے کمیشن خریدے گا, وہی شخص نماز پڑھ کے آنے کے باوجود رشوت لے گا, وہی شخص جو ہے دودھ کے اندر ملاوٹ ڈالے گا, رمضان شریف سے پہلے چیزوں کو سٹاک کر لے گا. تو اس نجس کو نہیں لے رہا. تو یہ حلال اور حرام کا جو صحیح کانسیپٹ ہے, یہ بیسیکلی کریکٹر کے لیے ایک یارڈ سٹک ہے میرے خیال میں. ہم اس پر بہت لمبی بات کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں آگے جانے کے لیے, کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری انٹینشن پیور ہو, جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوں, اور اس کی بھی یارڈ سٹک بڑی سمپل ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے وقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری نیت ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کام کرنے لگیں تو آپ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں جو مجھے حاصل ہوگا, کیا وہ پیسے سے خریدا جا سکتا ہے کہ نہیں خریدا جا سکتا. اگر وہ پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا تو موسٹ پروبیبلی آپ کی انٹینشن ٹھیک ہوگی. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کہیں کہ اس کے نتیجے میں چیز لے کے بیچوں گا, مجھے 5,000 منافع ہوگا تو میری نیت خراب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل بھی, جو اس کا پروفٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ییلڈ ہوگا اس کے نتیجے میں, اس کے بیچنے کے سلسلے میں معاشرے میں ایک اکانومی ریوالو ہوگی. یہ میں دکان پہ سودا بیچ رہا ہوں, اس محلے والوں کو کے لیے بڑی آسانی ہو گئی, میں پیسے کما کے جا رہا ہوں, اس کی وجہ سے میرے بیوی بچوں کے اندر محرومی نہیں آئے گی, میرا بچے کسی کے سامنے بھیک نہیں پھیلائیں گے. یہ اس لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں. تو یہ اگر ہماری پیورٹی آف انٹینشن ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کریکٹر بالکل ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہماری چوائسز کلین ہیں, اور میں آپ پر چھوڑتا ہوں اس کی انٹرپریٹیشن. دوسرا ہے کہ ہمارا انٹلیکٹ ٹھیک ہو. پلیز میں دوبارہ آپ کو یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 5-6 باتیں ہیں, یہ وہ سکلز اینڈ کوالٹیز ہیں کہ جن کو اچیو کرنے کی وجہ سے ہم اس پیراڈائم میں چلے جائیں گے جس پیراڈائمز میں ہیومنز کا پوٹینشیل میکسیمم ایگزیبٹ ہوتا ہے. کوئی مجھے ذہانت کی تعریف بتائے گا؟ یہ میں امتحان لینے کے لیے نہیں پوچھ رہا, جسٹ انٹریکشن کے لیے. آپ کے خیال میں ذہین آدمی کون ہے؟ اور چلو میں آپ سوال پوچھتا ہوں. ایک آدمی پی ایچ ڈی ہے, ایک آدمی میٹرک ہے, ان دونوں میں سے کون ذہین ہے؟ پی ایچ ڈی زیادہ ذہین ہے. پڑھا لکھا آدمی جو ہوتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں. ایک کار میں شہر کا سب سے بڑا وکیل جا رہا ہے, دوسری کار میں ایک دھوبی ہے لیکن اس کے پاس کار ہے, وہ بھی جا رہا ہے, چھوٹا ڈرائی کلین کی چھوٹی سی دکان ہے. دونوں کی کاروں میں ایک موٹر سائیکل آ کر ٹکرایا جس سے فرنٹ کی بتی ٹوٹ گئی. وہ دونوں باہر نکلے. آپ کے خیال میں وہ وکیل کیسے بہیو کرے گا اور وہ دھوبی کیسے بہیو کرے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں وکیل یہ کہے گا مجھے جانتے نہیں ہو تم کون ہو, تمہاری جرت کیا ہوئی. اور وہ جو دھوبی ہو کیا کہے گا؟ یہ پروبیبلی دیکھیں نا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ایچ ڈی کا مطلب نہیں ہے انٹیلیجنس. ہاں دیکھ, انٹیلیجنس کا ایکچولی اگر آپ ڈکشنری ابھی کھولیں, آکسفورڈ ڈکشنری میں انٹیلیجنس کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے possession of knowledge, skill and attitude to handle the situation. ہینڈل دی سچویشن, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں موقع کو سنبھالنا, اردو میں موقع کو سنبھالنا. اگر کسی نے موقع کو سنبھال لیا تو ہی از این انٹیلیجنٹ پرسن irrespective of his academic credentials. تو یہ دوسری اسکل ہے. کیا ہمارے پاس یہ اسکل موجود ہے؟ یہ دوسری اسکل ہے. تو اس لیے یہ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے. جو تیسری اسکل ہے, پہلی کیا تھی بلا؟ کریکٹر. اٹ از ایزی سیڈ دین ڈن. کاش یہ اتنا آسان ہوتا, لیکن اٹ از ڈویبل, اٹ از لرنیبل, اٹ از ڈویبل اگر ہم اپنے ویلیو سسٹم کو چینج کر دیں. دوسری ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اس کا بھی میں آپ سے سوال پوچھے بغیر مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم سب جو کچھ بھی ہیں وہ ہماری تھاٹس کی وجہ سے ہیں. وی آر بیکاز آف آور تھاٹس. اگر آپ میرے ذہن سے میری تھاٹ نکال دیں گے تو ایکچولی آئی ڈونٹ ایگزسٹ ایٹ آل, کیونکہ میں ڈاکٹر جاوید اقبال ہوں. یہ تھاٹ ہے میرے ذہن کے اندر, اس کے پیچھے ایک بیسس ہے جس کی بنیاد پر تھاٹ ہے. ہر تھاٹ کو اگر آپ ایک آبجیکٹ سمجھیں تو اس آبجیکٹ کا ایک سایہ ہوتا ہے, اس سائے کا نام ایموشن ہے. اگر مصطفیٰ بھائی کے بارے میں میری بہت اچھی تھاٹس ہیں تو مجھے میرے دل میں ان کے بارے میں جو ایموشنز ہوں گی وہ کیئر ہوگی, افیکشن ہوگی, محبت ہوگی, دوستی ہوگی, پیار ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ میرے ان کے بارے میں تھاٹس خراب ہے تو میرے ایموشنز ان کے پاس چل گئے.
تو ایموشنل انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہے جو اپنے تھاٹ پر نظر رکھ سکتا ہے اور تھاٹ کے نتیجے میں اپنے ایموشنز پہ نظر رکھ سکتا ہے. پلیز آپ یاد رکھیے گا, اٹ از امپاسبل ٹو چینج ایموشنز بیکاز یو کین ناٹ چینج اے شیڈو. ایموشن از جسٹ اے شیڈو. یو کین اونلی چینج دی ریالٹی. ریالٹی از تھاٹ. تو ان ادر ورڈ ایموشنل انٹیلیجنٹ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایموشنل انٹیلیجنٹ بندہ وہ ہوتا ہے جو بھی سوچ رہا ہو وہ کانشیس اویئرنیس کے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے. کانشیس اویئرنیس کے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے دل میں جو جذبات آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ کانشیس اویئرنیس کے ساتھ پرسیو کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو سامنے مخاطب ہے اس کی جو تھاٹس آ رہی ہیں اس کو بھی وہ پرسیو کر رہا ہوگا, اور اس کے جو ایموشنز بن رہے ہیں اس کو بھی پرسیو کر. یعنی آپ گھر گئے اور گھر جا کے آپ کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ بیٹے کا دیکھا ہے کرتوت, 4 سبجیکٹ میں سپلی آئی ہے. اب آپ کی تھاٹس کیا بنی, اس کے نتیجے میں ایموشنز کیا بنی, اور اپنے بیٹے کی طرف ایسے دیکھا, اس کے کیا تھاٹس چل رہے ہیں, اس کے نتیجے میں اس کے کیا ایموشنز ہیں. اگر آپ کو یہ چاروں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں دین یو آر این ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن. اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی وی آر ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ پرسن. اور اس کے لیے جو کی پوائنٹس ہیں وہ یہ 2 ہیں, وہ لٹ ہو گئے پہلے کہ پلیز یاد رکھیے ایموشنل ان انٹیلیجنس کا جو سب سے بڑا راستہ ہے وہ ہے لفظوں کو پکڑنا سمجھے بغیر. یہ بات میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں دہرائی, اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا, مگر مجھے اس سے اچھی مثال کوئی نہیں ملتی. میں ان سے میری تھوڑی سی دوستی ہو گئی ہے تو ان سے میں تھوڑی سی یہ تکافل میں ہے, اور کراچی سے میرے دوست ہیں, میں لبرٹی لے رہا ہوں اس لیے مثال کے طور پر میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا فرض کریں. اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری ٹانگیں توڑ دے گا, اس کی بنیاد پر یہ ساری زندگی کے لیے میرے دشمن بن سکتے ہیں. لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا واقعی میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا؟ کیا مجھے ٹانگیں توڑنی آتی ہیں؟ بائی دی وے مجھے آتی ہیں, میں سرجن ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایکچولی کہتا ہے نا کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, تو نہ اس نے کبھی ٹانگیں توڑی ہیں نہ اس نے ٹانگیں توڑنی ہے, نہ اس کی کوئی انٹینشن ہے. پھر اس نے کیوں کہا؟ وہ ایکچولی یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس بات سے بہت ہرٹ ہوا, میں آپ سے یہ توقع لے کے آیا تھا, آپ نے 10 بندوں کے سامنے مجھے دھتکار دیا جس سے میرا دل ٹوٹ گیا. میرا پرابلم ڈکشنری کا پرابلم ہے, میرا پرابلم ویکیبلری کا پرابلم ہے. جب آپ کا بیٹا کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, آپ میری ماما ہیں ہی نہیں, ایکچولی وہ یہ نہیں کہہ رہا, آپ کے علاوہ تو دنیا میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں. وہ ایکچولی یہ کہہ رہا ہوتا ہے جب آنٹی آئی تھیں ان کے سامنے جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا اس سے میری بڑی انسلٹ ہوئی ہے, مگر اس کو یہ کہنا نہیں آتا. وہ کہتا ہے میں آپ کا بیٹا ہی نہیں ہوں, میں گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. پلیز یاد رکھیے ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو لفظوں کو پکڑتے ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کی ایکسٹریم فارم ہے گالی بکنا. گالی, آپ نے کوئی گالی نہ دینا, ماں کا نام نہ لینا, ماں کا نام, یہ فکر آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ. اور اس پر لوگ قتل کر دیتے ہیں, لوگ گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں, قبیلے کے قبیلے قتل ہو جاتے ہیں, ڈیکیڈز تک لوگوں کی لڑائیاں چلتی ہیں. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے جو شخص کسی کی ماں کے بارے میں کوئی بہت ہی ہینیس سی انٹینشن کا اظہار کر, جو گالی کیا ہوتی ہے, کسی کے مقدس رشتے کے بارے میں ایک ہینیس کرائم کا اظہار ہوتا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں اس نے تو اس کی ماں کو دیکھا بھی نہیں ہے, اس کو پتہ بھی نہیں اس کی امی فوت ہو گئی ہیں کہ گھر میں رہتی ہیں, اس طرح کا کام اس نے کبھی کیا بھی نہیں ہے, اس کا کرنے کی کوئی نیت بھی نہیں ہے. اس بیچارے کو الفاظ نہیں مل رہے. وہ کہتا ہے جو آپ نے موٹر سائیکل میرے سائیکل پہ مار دیا نا, تو یہ میرا جو پہیا ٹیڑھا ہو گیا, یہ تو میں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا, میری تو تنخواہ ساری 10,000 ہے, میں پہیا کیسے ٹھیک کراؤں گا. اس کو یہ لفظ نہیں کہنے آتے, وہ آگے سے کہتا ہے تیری گالی دے دیتا ہے. اب امیجن کریں جو شخص آپ کو گالی دے, آپ اسے کہیں یار ایک منٹ رکنا, یہ پانی پیو. یار گالی دینا تو بہت بری بات ہوتی ہے, تم نے پھر بھی گالی دی, اس کا مطلب ہے تم بڑی تکلیف میں ہو. پلیز مجھے بتاؤ تو تمہیں کیا تکلیف ہے. آپ امیجن کریں, آپ سب لوگ مسکرا رہے ہیں, لیکن امیجن کریں کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ گالی دینے والا کتنی اذیت میں اور تکلیف میں ہوتا ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور جس کے نتیجے میں ہم فیل بعد میں کریں اور سوچیں پہلے, تو وی بیکم ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن. میں یہاں رکے بغیر, اور اگلی بات آپ کے پروفیشن کے لیے بہت اہم ہے, خاص طور پہ جو فیلڈ پہ لوگ ہیں, کمیونیکیشن سکلز. پہلی میں نے کیا بتایا تھا آپ کو, کریکٹر, اس کی ڈیٹیل بتائی تھی. دوسرا
इंटेलिजेंस, तीसरा इमोशनैलिटी, चौथा मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स. कोई ये बताएगा कि कौन से किस शख्स में क्या खूबियां हों तो हम ये कहें इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी, इज अ गुड कम्युनिकेटर. जो बोलता बहुत अच्छा हो, प्लीज हाथ खड़ा कीजिएगा अगर यस है तो. जो बोलता बहुत अच्छा हो, जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जी, जो अपने मैसेज को दूसरों को कन्वे करा दे, गुड लिसनर. और देखिए ये जो ना बहुत मिसनोमर है और सेल्स के लोग बाज़ औक़ात इसकी वजह से अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं. हमसे सेल्स के कुछ लोगों का तारुफ होता है सर, जो कि मेडिकल प्रोफेशन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के. अब मैं बैठा हूं अपने क्लिनिक में, मेरा 40 साल का तजुर्बा है. एक शख्स अंदर आता है, अस्सलाम वालेकुम सर, टॉकिंग कंटिन्यूसली टॉकिंग कटिंग जोक, आपको सर मजाक भी कर रहा है सर, वो प्रिज्यूम कर रहा है कि मैं बड़ा कम्युनिकेशन सर, वेरी नाइस सर, टाई बड़ी अच्छी है आपकी सर, वेरी नाइस सर, मैं आपको बड़ा मुतासिर हूं आपसे सर, आप बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, दवाई सर. अब वो जब चला जाएगा तो वो समझेगा मैं तो भाई ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिकेशन करके आ गया. लेकिन ये एक्चुअली बेसिक कम्युनिकेशन के स्किल्स के खिलाफ है. कम्युनिकेशन एक लफ्ज़ से निकला है कम्यून, और आपको पता होगा कि कम्युनिज्म एक निज़ाम होता था या भी है, जिसके तहत ये था कि सब लोग अपने अपने सरमाए को इकट्ठा कर लें, फिर जिसकी जितनी जितनी जरूरत है सरमाया उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. इसको हम कम्युनिज्म कहते थे. तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मैं और आप अपनी राय को इकट्ठा कर लें. आपके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं फर्ज करें मैं आपका क्लाइंट हूं या आप मेरे क्लाइंट हैं, तो आपकी राय को और मैं अपनी राय को इकट्ठा करके एक प्लेट में डालूं, फिर दोनों आधा आधा कर लें. दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन इज. तो कम्युनिकेटर, जैसे सर ने कहा, सबसे अब जब अगर मैं आपसे सुनूंगा ही नहीं तो मैं आपका हिस्सा मेरे पास आएगा कहां से. तो ये स्किल है लिसनिंग वर्सेस टॉकिंग. और कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी की एक्चुअली आपकी लॉजिक नहीं है, प्लीज आप याद रखिएगा. आपने जो अपने फजाइल बताए हैं ना, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी के, ये स्ट्रेंथ नहीं है. मैं स्ट्रेंथ बताने से पहले एक आपको वाकया सुनाता हूं. एक दफा हमारे एक साहब नाराज हो गए एक मोहल्ले के. उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा मगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा. वो बात की तफसील को छोड़िए. हमारी मस्जिद के इमाम थे मौलाना असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह, निश्तर की मस्जिद के बुजुर्ग थे बहुत, अब इंतकाल हो गया. किसी ने उनसे कहा कि हजरत वो बंदा मान नहीं रहा. मौलाना साहब कहते चले मैं चलता हूं. वहां जाके उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चलो. वो कहता है आए चलें. चलना शुरू हो गया. हमने कहा अभी ये कस्में खा रहा था, अभी ये ऐसा क्या हुआ. कोई लॉजिक चेंज नहीं हुआ, कोई दलील चेंज नहीं हुई, कोई मैटर चेंज नहीं हुआ, सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हुए. सिर्फ एक बंदे ने कहा चलो, तो वो कहते हैं चले. वो इसलिए कि जो की चीज कम्युनिकेशन में है, खास तौर पे आपके वो रिलेशनशिप है, वो आपकी लॉजिकल स्विफ्टनेस नहीं है. वो ये है कि जिसको पंजाबी में कहते हैं मान. यार इस पर मुझे मान है, मौलाना असलम पर मुझे मान था, इसलिए मैंने कहा जो भी बात है मैं उठ के चलने को तैयार हूं. हाँ, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, मान, ट्रस्ट. तो ये वैसे तो कम्युनिकेशन की अपनी एक 2 दिन की वर्कशॉप है, लेकिन मोटा मोटा ये 2 स्किल्स हैं, विच इज मोर लिसनिंग लेस टॉकिंग एंड डेवलपिंग अ रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं और जाके कोई पॉलिसी नहीं खरीदी, कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि आपकी बॉयल तो इसी चीज पे करता है ना कि कितने क्लाइंट आपके हों. लेकिन उसने कहा कि यार ये जबरदस्त साहब थे यार, बड़ा मजा आया, बहुत बहुत अच्छे. वो थोड़ी देर आए थे मेरे पास यार, वो बड़े अच्छे लगे. वो किसी कंपनी से थे, खैर पॉलिसी तो मैंने नहीं खरीदी, यार बहुत जबरदस्त आदमी थे यार, बड़ा मजा आया मुझे. देन यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल परफॉर्मर. कि आपने किसी के दिल में एक जगह बना ली छोटी सी, बस काफी. बिके ना बिके पता नहीं, उसकी वजह से 100 और पॉलिसियां बिक जाएंगी, बिकनी हो तो बिक जाएंगी, मे बी उससे भी ज्यादा आपको बिजनेस मिल जाए. तो ये 2 की पॉइंट्स हैं जो याद रखने के हैं. या आखिर मैंने कहा लिविंग अ प्लेजेंट इंप्रेशन. जब आप किसी क्लाइंट के पास जाएं और वो ये कहे कि यार ये फिर आ गया, जुमे की नमाज में भी इसने मुझे ऐसे टेढ़े करके देखा था, मुझे उसी वक्त शक पड़ा था ये आएगा घर, फॉर एग्जाम्पल. तो अब ये वो जब आप उसे कमरे में जाएंगे, वो इस बुनियाद पर आपको इतने सारे पैसे जो कि 20 साल बाद, या अगर वो खुशकिस्मत हुआ और फौत हो गया तो उसके बाद उसको पैसे मिलने हैं, तो वो कैसे देगा अगर उसका कोई प्लेजेंट इंप्रेशन नहीं होगा. तो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन स्किल इज इन माय हम्बल ओपिनियन. एंड स्टेइंग एथिकल, ऑब्वियसली ये भी बहुत जरूरी है. स्टेइंग एथिकल इज कम्युनिकेशन. ओके, आखिरी 2-3 बातें. एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी. ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हर बंदा तो मेरी मर्जी का नहीं है. और हमारी एक टेम्पटेशन होती है
کہ اپنے جیسے بندوں کو ساتھ ملا لینا, اپنے جیسے بندوں کو ساتھ ملا لینا. لیکن آرگنائزیشن کی سکسیس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے سیاسی نظریات مجھ سے مختلف ہیں, مذہبی نظریات بھی مجھ سے مختلف ہیں, اس کے اندر ایک بری عادت سگریٹ پینے کی بھی ہے اور مجھے نفرت ہے سگریٹ سے, پھر بھی وہ میرا زبردست ٹیم ممبر ہے. ایکسیپٹنگ دی ڈائیورسٹی, اس کے بارے میں ایک تفصیل ہم کر سکتے ہیں مگر ٹائم کے کم ہونے کی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں. یہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا, آپ یقین کریں زبردست لیڈر وہ نہیں ہوتا جس میں سارے چابی کی بطخوں کی طرح ایک طرح کے ہوتے ہیں, سارے چابی کی بطخ ٹک 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 ایک ہی طرح کے. بہت سی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں آپ شامل ہو جائیں تو آپ سب کے حلیے ایک جیسے ہو جاتے ہیں, یو بیکم لائک سیم. وہ ایک ہاریزونٹل گروتھ کر سکتی ہیں, ان کی گروتھ کبھی ورٹیکل نہیں ہوتی. ورٹیکل گروتھ آرگنائزیشن وہ ہوتی ہیں جن میں جتنی ٹیمز ہوتی ہیں اس میں ڈائیورس لوگوں کے, ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ آپ کے کچھ خیالات نہیں ملتے مگر آپ کے ویژن میں وہ آپ کے ساتھ ہے. تو یہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی اسکل ہے جو کہ ان دو پرپز کو اچیو کرے گی جو میں نے آپ کو بتایا تھا. کیونکہ جو ایڈورسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا نا, اس کا ویژن بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے, یعنی یہ صحیح ہے تو یہ میرے دوست ہیں, میں ان پہ جان نچھاور کر دوں گا, یہ صحیح نہیں ہے ان کے ساتھ میری دشمنی ہے. زندگی میں ایسا نہیں ہوتا, زندگی میں لوگ ایبسولوٹ صحیح غلط نہیں ہوتے. ایک بہت اچھا ہوتا ہے, ایک تھوڑا سا کم اچھا, ایک تھوڑا سا اور کم اچھا, ایک تھوڑا سا کم اور ایک بہت تھوڑا سا اچھا. اس کے اندر اچھائی کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے مگر اچھائی ہوتی ہے. یہ ایک پورا کا پورا برگد کا درخت ہے, یہ چھوٹا سا بیج ہے مگر اس بیج کے اندر بھی پوٹینشیل ہے کہ دوبارہ درخت بن جائے گا. ایک ایسے فضول سی بات ہے, کسی نے, میں نے کتاب میں پڑھا کہ کسی نے کہا کہ ایوری ون از ایکسیپٹیبل, انہوں نے کہا بٹ ہی از ویری بیڈ. اس نے کہا بٹ ہی از ناٹ بیڈ فار بیڈ پرپز. تو یہ ہے کہ ڈائیورسٹی, تو پلیز نیور لوز اینی ون. آپ کی ٹیم میں سے کسی کو لوز مت کیجیے. ہاں, پیونیٹیو ایکشن, اگر آپ کی آرگنائزیشن کے ڈسپلن میں ایک لمٹ ہے کہ اس, میں جب پرنسپل تھا تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ کہا تھا, 10,000 پیپل ور ایکچولی آئی واز لیڈنگ دیم, میں نے کہا تھا دو چیزیں ہیں جن پر پنشمنٹ ہوگی اور وہ پنشمنٹ ہوگی ایگزٹ فرام دی آرگنائزیشن. نمبر 1 فائنینشیل امبیزلمنٹ, نمبر 2 مورل کرپشن. کیونکہ ہمارے یہاں 60% لڑکیاں تھیں, 40% پوری ٹیم میں. مورل کرپشن ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ اینڈ فزیکل, اس کے نیچے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ فیڈ بیک سے ٹھیک ہو سکتا ہے, کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو سکتا ہے, مینٹورنگ سے ٹھیک ہو سکتا ہے, اس کی ٹریننگ سے ٹھیک ہو سکتا ہے, اس کو چینج کرنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے, جاب رسپانسبلٹی کو بدلنے سے چینج ہو سکتا ہے, اس کو کچھ عرصہ ریسٹ دینے سے چینج ہو سکتا ہے. تو ایک لمٹ بنا لیں بٹ نیور لوز اینی ون. اور میں آخری فکرہ آپ سے, اس سلائیڈ کا آخری فکرہ یہ کہہ رہا ہوں, اٹ از ویری ایزی ٹو لوز اے پرسن اینڈ سائملٹینیسلی it is very easy not to lose anybody. تو یہ باتیں تھی ساری, کریکٹر ڈیولپمنٹ, انٹلیکٹ, ایموشن, کمیونیکیشن, ایکسیپٹنگ. یہ لسٹ بہت لمبی ہے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں یہاں رک رہا ہوں. اچھا, یہ چھوٹی سی کہانی ہے, میں جلدی, یہ کہانی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی, کبھی بھی نہیں سنی ہوگی. خرگوش اور کچھوے کی کہانی تو آپ نے کبھی نہیں سنی نا, کہ ایک خرگوش تھا ایک کچھوا تھا, دونوں نے کہا ریس لگاتے ہیں. کہانی نہیں سنی نا, بڑی ایکسائٹنگ کہانی ہے, سنیے غور سے. وہ دونوں بھاگ پڑے, خرگوش بہت تیز بھاگتا تھا, آپ ایسے نہیں کیا آپ نے, اور کچھوا بہت سلو بھاگتا تھا. تو خرگوش نے کہا کہ میں تو پہنچ ہی جاؤں گا, تو وہ رستے میں آ کے ایسے کر کے سو گیا. اور جب وہ سو گیا تو کچھوا آہستہ 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 کرتا ہوا منزل پر پہنچ گیا. کتنی زبردست کہانی تھی, آپ نے میری سنی تو نہیں یہ کہانی؟ ہاں, وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کی کہانی کا مورل کیا تھا ویسے؟ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. لیکن سر میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا, یہ کہانی ختم نہیں ہوئی. خرگوش نے کہا, کچھوے نے کہا ایسی کی تیسی, یار یہ مینجمنٹ کے زمانے کی کہانیاں ہیں, 20 سال پہلے جب متل شتل ہوتے تھے, اب تو یہ لیڈرشپ کا زمانہ ہے. تو ای ایف یو والے اتنی کانفرنس کراتے ہیں, لوگوں کو بلا کے سکھائیں, تو میں بھی کوئی ورک شاپ وغیرہ اٹینڈ کروں, کو پتہ کروں کہیں سے کیا. تو اس نے ایک اور ورک اٹینڈ کیا اور اس نے کہا جی دوبارہ ریس لڑو. خرگوش جو تھا وہ کہنے کا بھی ٹھیک ہے, اس کو تو پتا تھا کہ جو تیز چلتا ہے وہ دوڑتا ہے تو پہنچ جاتا ہے. اس نے کہا پھر چلو. انہوں نے جو ریس کی تو ایکچولی خرگوش نے اتنی دیر میں سوچ لیا کہ میں اوور کانفیڈنٹ تھا, میں ذرا لیکس ہو گیا اور میں کیئرلیس ہو گیا, اب میں نہیں ہوں گا. لہٰذا ریس شروع ہوئی تو خرگوش کھڑا کھڑا پہنچ گیا, کچھوا وہیں کا وہیں رہ گیا. اس کا مطلب ہے سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, لیکن اسپیڈ
اور پرسسٹنس بہرحال ریمن دا ریس. لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی. اتنے میں کچھوے نے بھی کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھ لی. میں موٹیویشن کے بارے میں بھی ایک بات کروں گا. اس نے کہا یار یہ تو کام بڑا گڑبڑ ہو گیا. اس نے پھر کہا بھائی جان ریس, وہ اب تیار تھا. اس نے کہا ہاں میں بھی تیار ہوں. اب کچھوے نے, وہ اتنا کانفیڈنس میں ہو گیا خرگوش کہ میں تو اب سونا ہی نہیں ہے, تو یہ کیا چیز ہے. تو اس نے کہا لیکن شرطیں میری ہوں گی. کچھوے نے کہا, اس نے کہا یار شرط تیری جو مرضی ہو, چل آ. تو کچھوے نے جو ٹریک بنایا نا, وہ ٹریک یہ بنایا کہ رستے میں ایک تھوڑا سا ندی پڑتی تھی. تو خرگوش بھائی تو بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچ گئے. جب پہنچے تو آگے ندی تھی. رائٹ. اتنے میں کچھوا پیچھے سے رام رام سے آیا, تیر کے پرلی طرف چلا گیا, اور خرگوش پھر ہار گیا. اس کا کیا مورل نکلا کہ جب آپ سلو ہوں, اسٹڈی ہوں, اور آپ کا مقابلہ اس سے ہو جو فیوریس ہو, فاسٹ ہو اور کنسسٹنٹ ہو, تو پھر اپنا پلے گراؤنڈ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں. پھر اپنی ٹیکنیکلٹی کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ اب وہ آپ کے فیور میں چلی جائے. خرگوش نے کہا بھائی کہانی ختم نہیں ہوئی سر پلیز. خرگوش نے کہا یہ تو یار کام بڑا خراب ہو گیا. اتنی دیر میں وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا کونے میں دروازے میں. تو اس نے کہا فرد تو فرد کے لیے تیار نہیں ہوتا, فرد تو معاشرے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو خرگوش بھی تو میرے معاشرے کا ہی حصہ ہے, اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کوئی ایبسولوٹ برا اچھا تو ہوتا نہیں ہے, کچھ زیادہ اچھا ہوتا ہے, کچھ چھوٹا اچھا ہوتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو خرگوش میں کچھ اچھائی تو ہوگی آخر, حالانکہ مجھے ہراتا ہے. اور خرگوش نے کہا کہ کچھوے میں بھی تو کچھ اچھائی ہوگی تھوڑی. ٹھیک ہے یہ سگریٹ پیتا ہے, میں نہیں پیتا, اس کی عادتیں اور طرح کی ہیں, یہ اور طرح کے مذہبی عقائد کا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, آخر ہم ایک کمیونٹی تو ہے نا. انہوں نے پھر کہا ایک ریس فائنل اور کرتے ہیں, اس لیے کہ گھنٹہ زیادہ ہو گیا ہے تو فائنل ریس کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا, یہ اس کا مورل میں اسکپ کرتا ہوں, میں نے بتا دیا. انہوں نے یہ کیا کہ اب دونوں نے بیٹھ کے پہلے پلان کیا, پھر انہوں نے ٹریک رکھا, اور خرگوش کی پیٹھ کے اوپر کچھوا بیٹھ گیا. چونکہ وہ تیز تھا تو وہ تیزی سے وہاں پہنچ گیا, اور جب وہاں پہنچا تو کچھوے نے کہا آجا اب تو میری پیٹھ پہ آجا, اور وہ تیرتا ہوا وہاں پہنچ گیا. ہاں مینیجر لے, ویری نائس ویری نائس, دس از مورل. تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ زندگی بھی اسی طریقے سے ہے. ہم اپنی زندگی میں نا رائیولریز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, اختلاف پڑے ہوئے ہیں, اس کے خلاف اس کے خلاف. ایکچولی ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, سب ہمارے دوست ہیں. ہم سب نے ایک میوچولی ایڈجسٹ کرنا ہے. میں ایکچولی میری ویڈیو یہ ختم ہوئی پریزنٹیشن, تو مجھے ہمارے ٹیچر نے, میں دو باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اصل میں وہ کافی دفعہ نا موٹیویشنل اسپیکر کا لفظ بولا گیا تھا. میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی میں اس کو مس نومر سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ نے کبھی کہیں بورڈ لگا ہوا نہیں دیکھا ہوگا یہاں ٹھنڈی برف ملتی ہے, دیکھا کبھی؟ کیونکہ اٹ از پرزیومڈ کہ برف ہوگی تو ٹھنڈی ہوگی. تو موٹیویشنل اسپیکر کا کیا مطلب کہ کوئی نان موٹیویشنل بھی ٹاک ہوتی ہے, ٹاک ہیز ٹو سم تھنگ وچ شوڈ موٹیویٹ. دوسرا سر میں بہت علی بھائی بڑی میں آپ کو نا آنیسٹلی بتاتا ہوں, ہمارے ملک میں موٹیویشنل بہت ڈینجرس ہے. موٹیویشنل اسپیچز آر ویری ڈینجرس. ہمارے ملک میں آپ ایک بندے کو کہیں سب کچھ ہو جاتا ہے, فکر نہ کرو, تمہاری ولنگ ہے تو بالکل ٹھیک ہے, تم K2 پہ چڑھ سکتے ہو, دیکھو لوگ چڑھے ہیں تم بھی چڑھو. اس بیچارے کی پولیو ہے ٹانگوں کو, تو ٹانگیں توڑوا لے گا جا کے. میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں موٹیویشن کا پرابلم نہیں ہے, ہمارے یہاں کیپیسٹی بلڈنگ کا پرابلم ہے. ہمیں کیپیسٹی بلڈ, ٹانگوں کو مضبوط کرنا ہے, پہاڑ پہ خود چڑھ جائے گا. تو اس لیے میں ایکچولی نہ میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشنل اسپیکر ایز اے پروفیشن یا موٹیویشن ایز سچ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کوئی کشتا ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی ہمارے اندر انرجی آ جائے گی. ایکچولی ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. لہٰذا اگر میں اپنے آپ کو لیبل کروں اپارٹ فرام بینگ اے سرجن اینڈ اے ٹیچر, I am the one who supports my brothers and sisters in capacity building. یہ ہے. اچھا میں جب اینڈ جا رہا تو میں نے سوچا کوئی ویڈیو بھی آپ کو ایک دکھاؤں, تو اتفاق سے تھائی لینڈ کی ایک انشورنس کمپنی کی مجھے ایک ویڈیو مل گئی. وہ 3 منٹ کی ویڈیو ہے. دیٹ ول بی دا لاسٹ تھنگ. پھر اگر اجازت دیں گے تو وی کین ہیو کوشچن آنسر سیشن, ادروائز ٹائم زیادہ ہو گیا تو پلیز آپ اس کو پلے کیجیے گا. سوری, پلے کیجیے پلیز. آواز تیز کر دیجیے.
เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เพิ่งจะมา เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี So, ladies and gentlemen, this is my humble last message. So, thank you very much for your patient listening. Thank you so much. Thank you, Dr. Javed.